You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. اب جو اہم ترین مسئلہ ہے یہ یو کے سے پوچھا گیا ہے اور ہمارے پاکستان میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے۔ مشین کے ذریعے سے جانور ذبح کیا جاتا ہے۔ کس کے ذریعے سے؟ مشین کے ذریعے سے۔ مشین کے ذریعے سے جب جانور ذبح ہوتا ہے تو وہ انتہائی کرب سے گزرتا ہے۔ وہاں پر بس جو کمیونٹی ہے وہاں پر جا کر وہ اپنے پیسے جمع کروا دیتے ہیں۔ وہ شیپ کی قربانی، بھیڑ کی قربانی ہوتی ہے، انہیں دوسرے دن گوشت مل جاتا ہے۔ انہیں یہ بھی نہیں پتہ ہوتا یہ آج رات عشاء کے بعد ذبح ہوا ہے یا فجر کی نماز کے بعد عید کی نماز پڑھ کے ذبح، انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا، کنفرم ہی نہیں ہے انہوں نے۔ پھر انہوں نے ایک قربانی پاکستان میں ڈالی ہوتی ہے، ایک وہاں پر ڈالی ہوتی ہے۔ اب مشین کے ذریعے سے اس کی گردن الگ ہو جاتی ہے۔ یہ کتنی تکلیف والا مرحلہ ہے کہ جو جانور آپ کے لیے جنت میں جانے کا باعث بن رہا ہے، 4 رگیں ایسی ہیں، خوراک کی ایک نالی ہے، ایک سانس کی نالی ہے اور 2 خون کی نالی ہیں۔ جب یہ کٹ جائیں تو جانور حلال ہو جاتا ہے۔ فقہائے کرام نے مشین سے وہ جانور حلال قرار دیا ہے، بس اتنا ہے کہ مشین صرف اسے پکڑے۔ جیسے ہم رسی باندھتے ہیں نا تو رسی بھی تو ایک آلہ ہے اسے قابو کرنے کا، تو مشین صرف اس جانور کو قابو کرے تاکہ وہ ٹانگیں حرکت نہ کرے۔ پھر ایک مسلمان عاقل بالغ شخص اس کی گردن پر چھری پھیرے، 4 نالیاں اس کی کٹ جائیں تو وہ حلال ہو جائے گا۔ ادروائز مشین سے ذبح کرتے وقت کسی بھی قسم کی کوئی شرائط مشین میں نہیں پائی جاتی۔ اب یہ پاکستان میں بھی شروع ہو چکا ہے۔ یہ ایسے مسائل ہیں، لوگ ان سے آشنائی نہیں رکھتے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے گھر میں خون ہو جائے گا، بچے اس کی سمیل آئے گی، کپڑے خراب ہو جائیں گے، بس ہم پیسے دے دیتے ہیں، گوشت کل 12 بجے 1 بجے ہمارے دروازے پر پہنچ جائے گا، چونکہ اللہ نے ہمیں پیسہ دیا ہے، اللہ نے تمہیں پیسہ دیا ہے تو تم یہ اپنی قربانیاں ضائع کر رہے ہو۔